آپ درست کہہ رہے ہیں، مطلب آپ کھلے دل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ پارٹی اسٹیبل ہو، باقی پارٹی سے آگے نکلے، ایک پازیٹیو اپروچ ہے، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے. آپ نے بھی خود وضاحت کی کہ آپ سے پی ٹی آئی کے کچھ وفد کی کچھ لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، تو یہ لیڈرشپ سے جڑے لوگ ہیں، کیونکہ ابھی تو وہاں پہ وکلا کی پوری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا، پولیٹیشنز تو اس وقت بظاہر مائنس ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ٹی آئی میں. تو آپ اگر تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ کیا الیکشن سے پہلے کوئی آپ کسی حتمی شکل میں دیکھ رہے ہیں اس بات چیت کو؟ آپ سے اگر وہ بات چیت کرنے کے لیے آئیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک انیشیل بات چیت ہے جو کہ کی جا رہی ہے الیکشن کے حوالے سے آپ سے؟ نہیں، میرے پاس جو لوگ آ رہے ہیں وہ تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ وہ باضابطہ طور پہ میری حمایت سے زیادہ، بلکہ میں ان سب کو یہی کہتا ہوں، میری حمایت نہ کیجئے، جن اصولوں پہ ہم کھڑے ہیں ان کی حمایت کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اہم ہے. جو ہم پہلے دن سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کو ادارہ بنائے، اس کو ٹرانسپیرنٹ کریں، اس کو ڈیموکریٹک کریں، اس میں شخصی کنٹرول جو ہے اس کو ختم کریں. یہ ہمارے یہ بنیادی ایشوز ہیں. تو میں سب کو یہی ایڈوائز کر رہا ہوں کہ اگر آپ آتے ہیں ہمارے ساتھ تو آپ ان اصولوں کو اپنائیں اور اس کی حمایت کریں. چاہے آج اکبر اس بابر ہے، کل کوئی اور کھڑا ہوگا، لیکن آپ ان اصولوں کے ساتھ. تو اس حوالے سے آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو سال ہر سال سے پارٹی کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، جو آج بھی عہدوں پہ ہیں. ان میں یہ میں ان وکلا کی بات نہیں کر رہا، یہ تو ابھی اچانک آئے ہیں نا جی، چند مہینے پہلے آ کے اور انہوں نے پارٹی پہ قبضہ کر لیا اور ٹکٹیں اپنی مرضی کی اپنے لوگوں کو دے دی. اور ایک وہ یہ آپ کو الیکشن کے بعد نظر ہی نہیں آئیں گے پی ٹی آئی میں. یہ میں آپ کے پروگرام میں پیشن گوئی کر رہا ہوں. یہ اب ایک بہانہ ادھر کرے گا، ایک دوسرا بہانہ ادھر کرے گا، یہ پھر کل نظر نہیں آئیں گے. تو کل اس سے بھی زیادہ مخدوش صورتحال ہوگی. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ دوبارہ اس پارٹی کو اکٹھا کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں مجھے پوری امید ہے کہ نہیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر پی ٹی آئی کا نام لے کے وہ سمپتھی ووٹ لے کے کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی میں رہیں گے نہیں، وہ باقی پارٹیز میں چلے جائیں گے. دیکھیے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون لوگ ہیں، کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو شاید پارٹی میں جو جنہوں نے اپنا ڈیلز وغیرہ کر کے، اور اگر بالفرض وہ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ بھی ہوگا. لیکن شاید کچھ ایسے لوگ بھی ہوں جو پی ٹی آئی کے ہیں اور پی ٹی آئی میں رہنا پسند کریں گے لیکن آزاد حیثیت میں. تو بعد میں جب پاکستان تحریک انصاف کی قانونی حیثیت بحال ہو جاتی ہے تو اس وقت باقاعدہ وہ شمولیت بھی کر سکتے ہیں پارٹی میں. تو یہ راستے ان کے لیے کھلے ہیں. اب اس کی کیا شکل نکلتی ہے ظاہر ہے یہ 8 فروری کے بعد ہی پتہ چلے گا. بالکل آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب پی ٹی آئی اپنا منشور لے کر آئی تھی، پارٹی پالیسی لے کر آئی تھی، تو وہ واقعی مختلف تھی بازی کی تمام جماعتوں سے. لیکن یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکے. آپ نے بھی یہی آبجیکشن اٹھائے. لیکن اب آپ نے جس طرح ایک زیتون کی شاخ رکھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ اب بات چیت کی جائے، آپ کو لگتا ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین کھلے دل کے ساتھ کہیں گے کہ ٹھیک ہے آئیں بات کرتے ہیں؟ لیگلی تو آپ نے ون کر لیا اس پورے کیس کو، درست ثابت ہوئے، لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایکسیپٹنس موجود ہے پاکستان تحریک انصاف میں آپ کے لیے؟ دیکھیے میں آپ کو بہت ساری باتیں ابھی سامنے شاید کھل کے کہہ بھی نہیں سکتا اس حوالے سے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت گراؤنڈ شفٹ ہو رہا ہے. آج بھی رات کو پی ٹی آئی کا ایک وفد جو ہے میرے پاس آ رہا ہے. پی ٹی آئی کی جو موجودہ جو اس وقت بڑے ایکٹیو ہیں، جو الیکشن کیمپینز کو مینج بھی کر رہے ہیں، جو بہت سارے مختلف شہروں میں نمائندگی بھی کر رہے ہیں، آج وہ آ رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے ایک تو وہ اب سارے مل کے یہ ایک گراؤنڈ سویل آف سپورٹ نیچے سے ہو رہا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ وہ جماعت کے جو سنجیدہ لوگ ہیں، جنہوں نے خون پسینہ دیا ہے، جو اب تنگ آ گئے ہیں. دیکھیے لوگ تنگ آ چکے ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کہ یہ کس قسم کی سیاست ہے کہ پارٹی کو دیوار سے لگا دیا گیا، اس کی قانونی حیثیت مشکوک کر دی گئی، اس پہ پھر ایک نیا قبضہ گروپ آ کے وکلا کی صورت میں بیٹھ گئے، جنہوں نے ٹکٹوں کی بندر بانٹ کی، جنہوں نے میرٹ کو کریش کیا، پی ٹی آئی کے ورکروں کو نظر انداز کیا، جنہوں نے اپنی زندگی دی تھی اس پارٹی کے لیے. تو وہ بھی پریشان ہیں. وہ سامنے اب وہ آستے آستے آ رہے ہیں. اور اگر وہ معاملہ تیز ہو گیا تو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے، ہم سامنے میٹنگز بھی کریں گے اور کنونشنز بھی کریں گے. تو کہیں وہ صورتحال نہ ہو کہ پوری کی پوری پارٹی ایک گراؤنڈ شفٹ ہو. میں تو یہ آج بھی، کیونکہ میرا مقصد کسی کو نیچے گرانا نہیں ہے، کسی کی بے عزتی نہیں کرنا، کسی کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا. میرا مقصد ہے کہ یہ سیاسی جماعت ہے
یہ ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا تھا ایک بڑی مثبت سیاست کے لیے، نیشن بلڈنگ کی سیاست کے لیے. یہ تصادم کے لیے نہیں بنی تھی، یہ اداروں پہ حملوں کے لیے نہیں بنی تھی، یہ ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بنی تھی، ملک کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے بنی تھی، یہ نوجوانوں کے لیے روزگار کے لیے بنی تھی، یہ پاکستان کی معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے بنی تھی، یہ غربت کو کم کرنے کے لیے بنی تھی. یہ صبح شام کی جو انتشار اور گالی گلوچ کی جو سیاست اس کے لیے نہیں بنی تھی. تو ہمارا یہ بڑا مقصد تھا. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف اب دوبارہ اپنے مقصد پہ آئے. اس کے لیے ہم نے یہ آلو برانچ کی ہے. اب لیڈر کا کام ہے کہ لیڈر اپنی ذات سے بڑھ کے، اگر تو وہ جینوئن لیڈر ہے تو وہ اپنی ذات سے پھر بڑھ کے سوچتا ہے، وہ پھر اپنی ذات اور اپنی جو معاملات ہوتے ہیں اس کو سامنے نہیں رکھتا. مجھ پہ، میں ہوں وکٹم، مجھ پہ الزامات لگے 14 سال سے، مجھے کہا گیا کہ تم ممبر نہیں ہو. مجھ پہ کون سا غلیظ الزام نہیں لگایا. میں سب کچھ درگزر کرنے کے لیے تیار ہوں. میں سچا ثابت ہوا اور ہم سچے ثابت ہوئے. انٹرا پارٹی میں ہم سچے ثابت ہوئے. فارن فنڈنگ کیس میں 8 سال انہوں نے مجھ پہ کون سا الزام نہیں لگایا. ہم سچے ثابت ہوئے. تو دیکھیے ہم اس سب کے باوجود ہم، کیونکہ ہمارا مقصد جینوئنلی بڑا ہے، ہمارے مقصد اپنی ذات کو آگے لانا نہیں ہے.